Assalamu alaikum, my dear students. You are most welcome to English Language and Learning, and this is our second chapter lesson. That is the last lesson by Alphonse Daudet, and this is mostly or like this chapter is for from BSc English. So this video lecture is meant for BSc English students. I am clarifying first of all so that there must not be any confusion. In this essay we are going to learn what is the essay about, who was the author, and what is the theme of the story, text analysis or main points. Because the thing that is related to any chapter or any lesson or any essay you study is first of all that you must know a little about the author that writes the essay, and you must be clear about the story or what is told in the essay. And then when you come to know about the story, you must be able to analyze things one by one, especially. Okay, starting off about the author. The name of the author is Alphonse Daudet, that was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer. And this chapter, the last lesson, this is set in the background of Franco-Prussian War. And Franco-Prussian War was fought between 1870 and 1871. And in this war, France was defeated by Prussia. And Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. And in this chapter, اس چیپٹر کے اندر فرانس کے کن علاقوں کا ذکر ہے. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. اور ہم نے اس چیپٹر کے اندر اسٹڈی کیا کرنا ہے کہ اس وار کا لوگوں کی لائفز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، تمام جو سرکل آف لائف ہے اس کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا افیکٹ کرتا ہے. اور اسپیشلی ان ریلیشن ٹو دس کہ جب فرانس کی دو میجر ڈسٹرکٹس جو ہیں ایلسیک اور لورین وہ جرمنی کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، تو اب وہاں جو آلریڈی لوگ دا پیپل ور آلریڈی لیونگ دیئر، وٹ افیکٹ کیم ان ٹو دیئر لائفز، ہاؤ دے ریئیکٹڈ and how they were ordered to leave their districts, and how it affected the school life, because school is the learning hub of any nation. Here nations groom, here nation or generations are sent to other parts of the world. تو یہی ہمارا جو فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسکول ہی تو ہوتا ہے. دین ہم اگر اسٹوری کی بات کریں تو یہاں پہ ایک بوائے ہے فرانز، وہ اسکول اسٹوڈنٹ ہے، اس سے اسٹوری نریٹ ہوتی ہے. اور یہ اسٹوری ایسے اسٹارٹ کرتا ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ فار اسکول ویری لیٹ دیٹ مارننگ اینڈ واز ان گریٹ ڈریڈ آف اسکولڈنگ اسپیشلی بیکاز مسٹر ہیمل ہیڈ سیڈ دیٹ ہی وڈ کویسچن اس آن پارٹیسپلز. اب یہاں پہ دو کیریکٹرز کا ذکر ہے. ایک تو فرانز ہے جو کہ اسکول اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے، اور اس دن اس کو بہت خطرہ ہے. جو دن ہمیں اس کہانی کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس ایک دن سے ہم نے ساری چیزوں کو انالائز کرنا ہے، اور ساری چیزوں کو یہ جو سٹوری ہے وہ ایک دن میں پیش کی گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ مسٹر ہیمل جو ہے ان کا فرینچ ٹیچر ہے، لینگویج کا ٹیچر ہے. اس نے کہا ہوا ہے کہ گرامر کے جو پارٹیسپلز ہیں اس پہ میں کویشچنز پوچھوں گا. تو آج جو فرانز ہے وہ بہت خوفزدہ ہوا ہے. یہ سٹوری فرسٹ پرسن نیریٹو ہے کیونکہ فرانز یہاں آئی یوز کرتے ہوئے ہمیں کہانی سنائے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو دا فرسٹ ورڈ اباؤٹ دیم، کہ مجھے تو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا. یعنی گرامر جو ہے یوزلی اسٹوڈنٹس ڈونٹ لائک دا گرامر اینڈ دے آر ناٹ ویل ان دا گرامر. سیم از دا کیس وتھ فرانز دیٹ ہی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ دا فرینچ گرامر جو اس کی اپنی لینگویج ہے. تو وہ کہہ رہا ہے مجھے تو گرامر کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. دین وہ کہتا ہے کہ دن اتنا چمکدار تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسکول کی طرف بالکل بھی نہ جاؤں. جو جرمن سولجرز ہیں یا پروشین سولجرز ہیں وہ ڈرل کر رہے تھے، تو میرے لیے یہ بہت زیادہ ترغیب دینے والی بات تھی کہ میں بیٹھ کے ان کی ڈرلنگ دیکھتا رہوں اور اسکول نہ جاؤں. لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ریزسٹ کیا اور اسکول پہنچ گیا. جو ٹاؤن ہال ہے، جب یہ اسکول کے ٹاؤن ہال کے پاس پہنچا
تو وہاں ایک بہت سا کراؤڈ جمع تھا. بلیٹن بورڈ کے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے اور کہتا ہے کہ بلیٹن بورڈ ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں تمام بری خبریں آیا کرتی تھیں, لاسٹ بیٹلز کے بارے میں, آرڈرز آف کمانڈنگ آفیسرز کے بارے میں. دین آج اس نے سوچا کہ آج کیا پتہ نہیں نیوز آنے والی ہے جو کیا ہو سکتی ہے. دین جو ہے وہ آگے جاتا ہے تو اس کے اپنے فرینڈس جو ہیں اسے مل جاتے ہیں جو آلریڈی کلاس میں ہوتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں کہ آج زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج تمہارے پاس بہت سا ٹائم ہے اور تم ٹائم پہ کلاس میں پہنچ جاؤ گے. پھر وہ کہتا ہے کہ شاید لڑکے میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. سو ہی hurried ٹو مسٹر ہیملز کلاس. اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ آج جو ہے دن بڑا ڈفرینٹ تھا. جب عام طور پہ یوزلی اسکول شروع ہوتا ہے تو بہت ہسل بسل ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیسن ریپیٹ کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہم کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے اونچے اونچے لیسن ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن آج ایوری تھنگ واز ڈفرینٹ, ایوری تھنگ واز سائلنٹ لائک اے سنڈے مارننگ. ہر چیز ایسی خاموش تھی جیسے آج سنڈے کا دن ہو اور کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. یہ جو ایفیکٹ ہے یہ پہلا ایفیکٹ ہے اور یہ کہاں پہ آیا ہے؟ اسکول روٹین پہ. when everybody is silent obviously because they have known کہ ان کی جو ڈسٹرکٹس ہیں اور ان کا جو اسکول ہے ان کا آج یہاں پہ لاسٹ ڈے اینڈ they are going to get away to Germany, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جرمنی کو پاس آؤٹ کرنے جا رہے ہیں, پاس آن کرنے جا رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو غیر معمولی تھی ہی, روٹین میں چینج تھا ہلکا سا. پھر وہ اپنی کلاس میں چلا جاتا ہے. مسٹر ہیمل اسے ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی, تمہارے بغیر ہی شروع کرنے والے تھے, تم آ گئے ہو تو اب بیٹھو. پھر جو ہے وہ آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور وہ اتنا زیادہ خوف زدہ تھا, فرائٹن تھا کہ ابھی مجھے مسٹر ہیمل جو ہے وہ ہی ول بی اینگری ایٹ می اینڈ ہی ول اسکولڈ می, اور وہ مجھے غصہ کریں گے. بٹ نتھنگ ہیپنڈ. وہ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے آج جو ان یوزول ایک اور بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے کلاس کے پیچھے کی جو چیئرز ہیں وہ ایمپٹی ہوا کرتی تھیں اکثر, لیکن آج میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ ولیجرز بیٹھے ہوئے تھے. دین جو ہے ولیجرز بھی آج کا لیسن لینے آئے ہوئے تھے. اور ایک اور خاص بات وہ کہتا ہے کہ مسٹر ہیمل جو ہے آج بلیک سلک کیپ, لٹل فرلڈ شرٹ اور ایمبرائڈرڈ ڈریس میں موجود ہیں, اور یہ ڈریس وہ تب پہنتے تھے جب انسپیکشن ڈے ہوتا تھا یا پرائز ڈے ہوتا تھا. تو اٹ مینس کہ آج کوئی اسپیشل ڈے ہے when مسٹر ہیمل از strained, sad and solemn and he is wearing a special dress on that day. پھر وہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے. پھر جو ہے جب اس کی حیرانی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو مسٹر ہیمل آتے ہیں اور بچوں سے ایڈریس کر کے کہتے ہیں My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Okay. That was all. یہاں پہ مسٹر ہیمل جو ہے انہیں بتاتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا فرینچ کا لاسٹ لیسن ہے کیونکہ السیک اور لارن جرمنی کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں اور یہاں پہ صرف جرمنی پڑھائے جانے کا آرڈر جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے. سو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اٹینٹو رہنا ہے. یہاں پہ جو فریز ہے وہ ہیڈنگ دیتا ہے کہ مائی لاسٹ فرینچ لیسن آئی ہارڈلی نیو ہاؤ ٹو رائٹ آئی شوڈ نیور لرن اینی مور آئی مسٹ اسٹاپ دیئر دین او ہاؤ سوری آئی واز ناٹ لرننگ مائی لیسنز. اوکے, دیٹ واز دا چینج جو اس کے اندر مطلب ٹوسٹ آیا کہ ساری لائف جو ہے اب تک ایز اے اسکول بوائے وہ اگنور کرتا رہا کہ فرینچ لیسنز جو ہیں وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں یا واٹ ایور, لیکن اس نے ان کو نہیں سیکھا, نہیں جانا. لیکن اب جو ہے وہ اتنا سوری فیل کر رہا ہے کہ مجھے تو یہ لیسنز لرن کرنے چاہیے تھے. میں کتنا مطلب ہاؤ فول آئی واز کہ میں نے اس سب کو ایسے ہی چھوڑے رکھا, مجھے لکھنا بھی نہیں آتا ہے. دین جو ہے وہ اس سوری تو فیل کر رہا ہی ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ یہ جو سارے لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے کچھ کرنا نہیں آتا. مطلب میں باہر جا کے کام کرنا پسند کرتا تھا, انڈے بیچنا پسند کرتا تھا, یا فارمز پہ کام کرنا پسند کرتا تھا, یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کے کام کرنا پسند کرتا تھا. مجھے اپنے ماسٹر کا رولر پسند نہیں تھا, بکس پسند نہیں تھیں, یہ ہیوی لیسنز گرامر کے نہیں پسند تھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایوری تھنگ مجھے لرن کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جب کلاس میں ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ پورا
ٹائم موجود ہے سیکھ لیں گے. تو آج جو ہے when it is a last lesson تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے we have just last day, تو ہمیں اب اسے کیسے لرن کرنا ہے. دین لیسن پڑھاتے ہوئے جب مسٹر ہیمل جو ہیں وہ اسسمنٹ کی باری آتی ہے, وہ ان سب بچوں کے نام بلا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کویشچن. فرانس کی باری آتی ہے, کہتے ہیں آئی ہرڈ مائی نیم کالڈ اٹ واز مائی ٹرن ٹو ریسائٹ. اب میری باری تھی ریڈنگ کرنے کی, جیسے کلاس میں یوزلی لیسن ریڈ کروائے جاتے ہیں. اوکے, مسٹر ہیمل اسے انکریج کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت فرائٹنڈ ہے, آلریڈی ڈیسک سے اٹھ نہیں پا رہا ہے. وہ اسے کہتا ہے, مسٹر ہیمل اسے انکریج کرتے ہیں, آئی وونٹ اسکولڈ یو لٹل فرانس, یو مسٹ فیل بیڈ انف, سی ہاؤ اٹ از, ایوری ڈے وی ہیو سیٹ ٹو آور سیلز با, آئی ہیو پلینٹی آف ٹائم, I'll learn it tomorrow and now you see where we have come out. That's the great trouble with Elsac and this is the day. کہ ہم یوزلی خود بھی, وہ مسٹر ہیمل جو ہے کہتا ہے کہ فرانس دیکھو ہم روز کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, ہم کل اس کو سیکھ لیں گے, لیکن دیکھو ہم اس لمحے پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے.